ہمارے آقا و مولا حضور پر نور شافع یوم النشور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم نے جب آخری حج فرمایا حجۃ الوداع، تو آپ نے پھر کعبہ شریف کا جو دروازہ تھا آپ نے اس کے کنڈے کو پکڑا اور پکڑ کر فرمایا کہ کیا میں تمہیں قیامت کی کچھ نشانیاں نہ بیان کروں۔ اس موقع پر حضور نے پھر 60 بیان فرمائی۔ صحابہ نے عرض کی حضور بیان فرمائیں وہ کیا ہے؟ تو سب سے پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اضاعت الصلوات، کہ میری امت نمازیں میں چھوڑ دے گی، برباد کر دے گی، ضائع کر دے گی۔ واتباع الشہوات، میری امت خواہشات کے پیچھے چلی جائے گی۔ والمیل مع الہوا، اور جدھر اس کی خواہش جائے گی وہ بھی ساتھ ساتھ چلتا چلا جائے گا۔ واضاعت الامانہ، اور میری امت امانتیں ضائع کر دے گی۔ واستحلال الحرام، اور میری امت حرام چیزوں کو حلال جاننا شروع کر دے گی۔ اس کی بہت ساری باتیں ہیں، ان میں سے ایک بات طلاق ہے کہ 3 طلاقیں دینے کے بعد لوگ 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے کے بعد اپنی بیویاں رکھی بیٹھے۔ یہ 90% نہیں 99% ہے یہ بات۔ حضور نے فرمایا لوگ حرام چیزوں کو حلال شروع کر دیں گے۔ واکل الربا، حضور نے فرمایا لوگ سود کھانا شروع کر دیں گے، سود ہی سود۔ واخذ الرشا، اور لوگ رشوتیں لینا شروع کر دیں گے۔ وتشبید البناء، اور مکان ہی مکان بنانا شروع کر دیں گے، اس طرح سوسائٹیاں ہی سوسائٹیاں، بنگلے ہی بنگلے، پلازے ہی پلازے۔ وبیع الدین بالدنیا، اور حضور نے فرمایا کہ لوگ دنیا کی خاطر اپنا دین بیچ دیں گے۔ آپ دیکھ رہے جو حالات ہیں، ہر طرف جو حالات ہیں، بڑے بڑے دیندار حکمرانوں کی گودی میں جا کر بیٹھے، اور حضور نے فرمایا لوگ یہ ہے نا، حضور نے فرمایا ایک وقت آئے گا کہ لوگ کہیں گے کہ نہیں جی ہم تو اپنا دین بچا کر نا حکمرانوں کے پاس گئے تھے۔ تو حضور نے فرمایا یہ کہ جھاڑی کے پاس کانٹوں کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ یہ تو حضور پہلے فرما گئے۔ ہاں، تو جھاڑی کے کانٹوں کے سوا حکمرانوں کے پاس جانے سے سوائے بدنامی کے کچھ نہیں۔ اور کوئی آدمی اگر ان سے بات کرے تو پھر ان کے مرید، ان کے سارے چاہنے والے ہمارے حضرت کے خلاف بات کرتے ہیں۔ جب بات رسول اللہ کے دین کی آ گئی پھر تم کون ہوتے ہو بات کرنے والے؟ تو ہم نے حضور کے مقابلے میں لوگوں کو پالا ہوا ہے۔ ہم نے تو صحابہ کو بھی حضور کی وجہ سے مانا ہے، اور آل بیت کو بھی حضور کی وجہ سے مانا ہے، اور 1400 سال جس کو بھی مانا حضور کی وجہ سے مانا، ذاتی حیثیت سے نہیں ماننا۔ آگے لوگ دنیا کی خاطر اپنا دین بیچتے ہیں، بیع الدین بالدنیا، اور میں لوگ دین بیچ دیں گے دنیا حاصل کرنے کے لیے۔ سارے جو دیکھ رہے ہیں آپ، جو بھی حالات بن رہے ہیں، ساری زندگی حضور کے شہر کی تعریفیں کرنے والے، جب حکمران نے ایک مڑی اور ننکانے کی مڑی کو مدینے سے تشبیہ دی تو سب کو تالے لگ گئے۔ بولو نا، کیوں نہیں بولتے؟ کیوں نہیں بولتے؟ آپ سے نہیں بات کر رہا، جو دین کا خاطر ہے میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ کیوں نہیں بولے؟ کیوں جی؟ یہاں تو حضور کی شان تو وراء الورا ہے نا، حضور کی شان تو وراء الورا ہے، وہاں تو تصور بھی نہیں ہے کسی بات کا۔ ہاں جی، لیکن وہاں عبداللہ بن مبارک سے ایک بندے نے پوچھا، عمر بن عبدالعزیز اہل سنت و جماعت کے نزدیک وہ ہیں کہ جو خلیفہ راشد ہیں۔ ہاں جی، جس طرح ہمارے 4 خلفاء راشدین ہیں، اور امام حسن کی خلافت مولا علی کی خلافت کا ہی تسلسل ہے، یہ نہیں کہ وہ بھی خلیفہ راشد ہیں، لیکن وہ مولا علی کی خلافت کا تسلسل ہے 6 مہینے۔ یہ ایک نیا موضوع ہے۔ تو یہ خلیفہ راشد ہے اہل سنت کے نزدیک۔ آپ کے دور میں دور عمر واپس آیا، اور آپ کے دور میں شیر اور بکری نے ایک جگہ پانی پیا، اور آپ کے دور میں کوئی مانگنے والا نہیں تھا، اور آپ کے دور میں 8 صوبوں سے زکوٰۃ واپس آ گئی۔ اتنا عدل اور انصاف عبداللہ بن مبارک سے، لیکن وہ صحابی چونکہ نہیں ہے، تو عبداللہ بن مبارک سے کسی نے پوچھا کہ امیر معاویہ افضل ہے یا عمر بن عبدالعزیز افضل ہے؟ تو آپ نے فرمایا کیا بات کر دی تو نے؟
امیر معاویہ نے جو حضور کی حمایت میں گھوڑا دوڑایا نا، اس گھوڑے کے ناک میں جو مٹی داخل ہوئی نا، عمر بن عبدالعزیز تو اس کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا۔ یہ تو صحابہ کے گھوڑے کے ناک میں داخل ہونے والی مٹی کے برابر عمر بن عبدالعزیز نہیں ہو سکتا، تو سکھوں کی مڑی کے ساتھ تو مدینے کی تشبیہ دیتا ہے، اور پھر 22 کروڑ خاموش ہیں۔ جی بات ہی کوئی نہیں، ان کو اور پڑی ہوئی ہے، یہ دوڑ رہے ہیں کہ ہم کس کو قرب زیادہ ان کا نصیب ہوتا ہے۔ ایسے تم جناب وہ دین کے ترجمان ہو، اور پھر کوئی بات کرے تو پھر شتونگڑے بڑ شروع کر دیتے ہیں۔ میں نے کہا اتنی غیرت تو تمہیں حضور کے لیے کبھی نہیں آئی، یہی تو جرم ہے۔ ہاں جی، یہی تو جرم کیا تم نے کہ اپنی فضیلتیں بتائیں اور رسول اللہ کی فضیلتیں نہ بتائیں۔ ایسے عبید بن فیروز کہتے ہیں کہ میں نے براء بن عازب سے پوچھا، یہ صحابی ہیں، میں نے پوچھا کہ آپ نے تو رسول اللہ سے سنا ہوگا کہ قربانی کے جانور کون سے جائز ہیں اور کون سے ناجائز ہیں، تو آپ نے فرمایا سن، میں نے سنا ضرور تھا، لیکن اصابی اکثر من اصابی و اناملی اکثر من اناملی، فرمایا یہ میرا ہاتھ حضور کے ہاتھ سے چھوٹا ہے، یہ میری انگلیاں حضور کی انگلیوں سے چھوٹی ہے۔ کیا مطلب؟ فرمایا حضور نے تو کھڑے ہو کر ایسے فرمایا تھا کہ 4 جانور ناجائز ہیں، لیکن میں اگر ایسے کر دوں تو برابری رسول ہو جائے۔ طور موجے از غبار خاناش، کعبہ بیت الحرم کا، ہم سے نہیں تو داڑھی منڈے اقبال سے ہی پوچھ لیا ہوتا۔ ہاں جی، اقبال کہتا طور موجے از غبار خاناش اور کعبہ بیت الحرم کا شاناش۔ اقبال کہتا ہے رسول اللہ کے مبارک سین میں جو جھاڑو دیا گیا نا، اس سے جو گرد و غبار اڑا، طور پہاڑ تو اس کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا۔ ہاں جی، تم کدھر جا رہے ہو، قوم کو کدھر لے جانا چاہتے ہو؟ اور 1400 سال میں کسی کی جرت نہیں ہو سکی۔ مدینے دی مٹی تے ہر شے تو مٹھی، تو ونج پوچھو نہ کو جنا جا کے ڈٹھی۔ ہاں جی، تو کیسی باتیں لوگ کر رہے ہیں اور چپ ہے اور کوئی نہیں بولنے والا، اس لیے کہ ہر کسی کے اپنے مفادات ہیں۔ آگے آ رہا ہے حضور نے کیا فرمایا، مولوی کیسے ہو جائیں گے، صوفی کیسے ہو جائیں گے، بات تو اتنی ہے لوگ دنیا کی خاطر اپنا دین بیچ دیں گے۔ اور حضور نے کیا فرمایا، نبی علیہ السلام نے فرمایا وقتیت الرحم، قطع رشتہ داریاں ختم ہوتی چلی جائیں گی، چاچے مامے بھول جان گے، بہنا برا بھول جان گے، دوست یار رہ جان گے، وبیع الحکم، اور حضور نے فرمایا کہ